کبھی سوچا ہے کہ عقلمند ہونا اور عقلمند نظر آنا یہ دو بالکل الگ باتیں ہو سکتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جہاں جو چیز سب کو بے وقوفی لگ رہی تھی وہ اصل میں بہت گہری حکمت تھی۔ یہ بات ہے تو بہت گہری کہ اصل جو حکمت ہے نا، اسے دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں یا نہیں، وہ تو بس چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہتی ہے، بالکل اس دریا کی طرح جو شور کیے بغیر بس بہتا چلا جاتا ہے اور آخر میں سمندر سے جا ملتا ہے۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک بہت دور کی سلطنت کا، جہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اب اس بادشاہ کا ایک بہت ہی عقل مند وزیر تھا، جو صرف اس کا مشیر ہی نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دوست بھی تھا۔ اچھا، تو اس کہانی میں کردار کون کون ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی عقل مند وزیر، پھر بادشاہ سلامت، جو وزیر پر تو پورا بھروسہ کرتے تھے لیکن ان کے بیٹے کو کچھ خاص نہیں سمجھتے تھے، اور پھر ہے وزیر کا بیٹا جسے سارا دربار ہی بے وقوف سمجھتا تھا، اور آخر میں ہے شاہی درباری جو ظاہر وزیر کی عزت اور اثر سے جلتے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماحول میں ایک عجیب سی کشمکش ہمیشہ رہتی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دربار میں روز ایک عجیب سی رسم نبھائی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کے سامنے وزیر کے بیٹے کی عقل کا امتحان لیتا تھا۔ کیسے؟ اسے ایک سونے اور ایک چاندی کا سکہ دکھا کر، اور کہتا تھا کہ ان میں سے ایک چن لو۔ اور ہر بار جب بادشاہ پوچھتا کہ بھائی سونے اور چاندی میں سے زیادہ قیمتی کیا ہے، تو لڑکے کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا: چاندی۔ بس یہ سننا تھا کہ پورا دربار کہہ کہوں سے گونج اٹھتا اور بیچارہ وزیر شرم سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ یہاں دیکھیں، جو دکھ رہا تھا اور جو اصل میں ہو رہا تھا اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک طرف تو دربار والے تھے جو ایک بے وقوف لڑکے پر ہنس رہے تھے، اور دوسری طرف پردے کے پیچھے ایک بہت ہی ذہین دماغ تھا جو بڑے صبر کے ساتھ اپنے ایک لمبے پلان پر کام کر رہا تھا۔ تو اب کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ تنگ آ کر وزیر اپنے گھر پہنچتا ہے اور سیدھا اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس حرکت کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے روز دربار میں اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اور پھر وزیر نے وہی سوال پوچھا جو شاید سب کے ذہن میں تھا: آخر تم ہر روز سونے کے بجائے چاندی کا سکہ کیوں اٹھاتے ہو؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس سوال کے جواب میں لڑکے نے کچھ کہا نہیں، وہ بس خاموشی سے اٹھا اور اس نے ایک لکڑی کا ڈبہ کھول کر اپنے والد کے سامنے رکھ دیا۔ وزیر نے جب اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ڈبہ سینکڑوں چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، وہی سکے جو وہ روز دربار سے اٹھاتا تھا۔ یہاں تھی اصل بات۔ بیٹے نے سمجھایا: ابا جان، جس دن میں نے سونے کا سکہ اٹھا لیا اسی دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ سمجھ جائے گا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں اور پھر مجھے روزانہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس کی سوچ یہ تھی کہ ایک بار سونے کا سکہ لے کر اس روز کے سلسلے کو ختم کرنے سے بہتر ہے کہ روز ایک چاندی کا سکہ ملتا رہے۔ تو چلیں اب ذرا اس کہانی سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کی جو جیتنے والی حکمت عملی تھی اس کے پیچھے اصول کیا کام کر رہے تھے۔ دیکھیں، اس کی پوری اسٹریٹجی کو ہم 3 حصوں میں توڑ سکتے ہیں۔ پہلا ستون تھا صبر، یعنی فوراً ملنے والے بڑے انعام کو چھوڑ کر لمبے فائدے کا سوچنا۔ دوسرا تھا خاموشی، یعنی لوگوں کو غلط فہمی میں رہنے دینا، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ستون لانگ ٹرم تھنکنگ، یعنی ایک دن کے فائدے کے بجائے ایک مستقل سلسلے پر دھیان دینا۔ اور اسی لمحے وزیر کو یہ احساس ہوا کہ اس کا بیٹا تو اس سے کہیں زیادہ دانا ہے۔ اس کی حکمت باتوں کی نہیں بلکہ عمل کی تھی، اور سچ تو یہی ہے کہ جو واقعی ذہین ہوتا ہے نا، اسے چیخ چیخ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کام خود بولتا ہے۔ اچھا، تو اس کہانی سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہماری دنیا میں کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں عام طور پر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کرتے کم ہیں اور شور بہت زیادہ مچاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں مگر بالکل خاموشی سے۔ وزیر کا بیٹا وہ اسی دوسری قسم میں سے تھا۔ اس کا فوکس دکھاوے پر نہیں بلکہ اصل نتیجے پر تھا۔
اور شاید اس کہانی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اپنے کام پر دھیان دیں، اپنی محنت پر یقین رکھیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ایک دن آئے گا جب آپ کے نتائج خود ان کی رائے سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں بولیں گے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے کہ ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سے موقع آتے ہیں جب بولنے سے زیادہ طاقتور حکمت عملی خاموش رہنا ہوتی ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔